السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں محمد اظہر ملک ڈائریکٹر اسٹارز اکیڈمی ملتان کیمپس آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. بیٹا آپ لوگوں کا جو ہے وہ نیشنل ایم ڈی کیٹ جو ٹیسٹ ہے یہ 29 نومبر کو ہونے جا رہا ہے, اور جو ابھی تک کی اناؤنس ڈیٹ ہے, جو آفیشیل ڈیٹ ہے وہ 29 نومبر ہے. اگر ہم 29 نومبر کو دیکھیں تو بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ آلموسٹ لاسٹ جو ہے 48 آورس جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں, اور یہ وہ کروشل ٹائم ہے جس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریویژنس کرنی ہے. ہم نے اپنی تیاری کو جو ہے وہ فائنل ٹائپ دینا ہے. تو اس میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو ہے وہ اپنا ٹائم واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اس چیز میں نہ ویسٹ کریں کہ آیا ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ڈیلے ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا, یا ڈیلے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو اس وقت جو مین رول ہے وہ اپنی فائنل کو, اپنی جو پریپریشن ہے اس کو فائنل ٹائپ دینا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم کے اندر یہ جو لاسٹ آپ کے آرٹس ہیں 48 آرٹس, اس میں جو چیز بھی آپ تیار کریں گے, جو چیز بھی آپ ریوائز کریں گے, یہ آپ کے ذہن پہ ازبر ہو جائے گی, یہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی. تو اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. ریمیننگ ٹائم کو اپنا ڈیوائڈ کریں, اور وہ پورشن جو آپ کو بہترین تیار ہیں آپ کے تمام سبجیکٹ کے, آپ ان کے اوپر فوکس کریں. اگر کوئی پورشن رہ گیا, اگر کوئی ٹاپک رہ گیا, یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ اس کو اسکپ کر دیں. اور جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو آپ کو اسٹرانگ ایریا ہے, اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. دیکھیں نیشنل ایم ڈی کیٹ جو ٹیسٹ ہے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ رائے ہے, اتھارٹیز کی ڈفرینٹ رائے ہے. یہ جو کچھ بھی ہوگا, اگر ان کیس کہ اگر آپ کا ٹیسٹ ڈیلے ہوتا ہے, تو بیٹا آپ لوگوں کو این ٹی ایس کے تھرو, آپ کو پی ایم سی کے تھرو آپ کو میسیج آ جائے گا جی ٹیسٹ ڈیلے ہو گیا ہے, یا اس کی فردر جو بھی ڈیٹ ہے. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر آپ اپنا ٹائم, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, اور اس کو اب آپ نے ضائع نہیں کرنا. میکسیمم ریویژنس کریں, اور اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے وہ موٹیویٹ رکھیں. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اگر یہ ٹیسٹ ڈیلے ہوتا ہے, یا کوئی بھی اس کا دوسرا کوئی سینیریو بنتا ہے, تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. اس صورت میں بھی آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ کم ہوگا, آپ کا موٹیویشنل لیول کم ہوگا, اور وہ جو 5-6 ماہ سے آپ نے محنت کی ہے وہ فردر جب جو ہے اس میں کوئی ڈیلے ہوگا, تو آپ کا جو ہے محنت کرنے کا انداز جو ہے اس کے اوپر جو ہے چیزیں افیکٹ ہوں گی. یاد رکھیے گا کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو نیشنل ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں, یہ تمام لوگ بریلینٹ ہیں, یہ تمام لوگ شاندار لوگ ہیں. اپنے کالجز لائف کے, اپنے اسکول لائف کے بہت ہی جو ہے بریلینٹ مائنڈس ہیں. یہ اس چیز کے اوپر اپنا سیلف بلیف جو ہے وہ اسٹرانگلی رکھیے گا. اگر آپ کو اس سیلف بلیو میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی میرے اندر تو خامی ہے, میرے اندر تو کمی ہے, میں تو بریلینٹ نہیں ہوں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے تعداد جو ہے وہ ایف ایس سی کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں کے اندر ہے, لیکن اس لاکھوں کی تعداد میں جو اپیئر ہونے جا رہے ہیں پورے پاکستان سے لوگ, وہ آلموسٹ 1,30,000 کے قریب ہیں. اٹ مینس کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپیئر ہی نہیں ہونے جا رہے, جو اسٹیج کے اوپر آ ہی نہیں پائے, جن کے ایف ایس سی کے مارکس کم تھے, یا جن کی کچھ اور مسائل تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ اپیئر ہونے جا رہے ہیں دے آر دا بلیسڈ ون. یہ ایک کمپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ اپنے اسکول کے کالجز کے بریلینٹ لوگ ہیں. دیکھیں آپ اگر تھوڑے سا ریوائنڈ کریں چیزوں کو, تھوڑا سا پیچھے دیکھیں, تو آپ کے اسکول میں, آپ کے کالجز میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن وہ آج اس اسٹیج تک نہیں پہنچ پائے. کچھ لوگ کسی مسائل کی وجہ سے, کچھ وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے ہوں گے, کہ بہت سارے لوگوں کی ذہنی استعداد جو تھی وہ اس قدر نہیں تھی کہ وہ 80%, 90% مارکس لے سکتے. ان کی قابلیت کے جو ذہنی قابلیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی وہ اسی حد تک تھی کہ وہ 60-70% لیتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام لوگ جو اکیڈیمکلی بہترین پرفارم کر گئے ہیں اپنے اسکول لائف کے اندر, اپنی کالج لائف کے اندر, تو یو پیپل آر دا بیسٹ ون, بریلینٹ ون ہے. تو اپنی اس قابلیت کا, اپنی اس محنت کا
یہ جو آپ نے آلموسٹ 12 سے 14 ایئرس کے اندر آپ نے جو محنت کی ہے، جو آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کے ساتھ چلے ہیں، آپ کو پلے گروپ سے لے کے اب تک جو ہے انہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ کے وہ تمام ٹیچرز جو پلے گروپ سے آنورڈ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے آپ کی جو آپ کے اس علمی سفر میں آپ کا ساتھ دیا، وہ تمام آپ کے ریلیٹیوز، وہ تمام لوگ جن کی آپ امیدیں ہیں، وہ تمام لوگ جو آپ کو انسپائریشن جو ہے سمجھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو آپ کو جو ہے جن کے لیے آپ موٹیویشن ہیں، تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے کلیئر کر کے اپنا میرٹ بنانا ہے اور ان تمام لوگوں کا آپ نے فخر بننا ہے، اور یہ ان کے لیے پرائڈ مومنٹس ہوں کہ ہم نے جس شخص کے لیے اتنی محنت کی، ہم نے جس شخص کے لیے اس کو پلے گروپ سے ساتھ لے کے چلے تھے، جو ہم نے جس شخص کے لیے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا، اس کو موٹیویٹ کیا تھا، اس کو رہنمائی دی تھی، ان تمام لوگوں کا آپ فخر کا باعث بنیں۔ یہ ٹیسٹ آپ جب آپ دیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے ایجوکیشنل کیریئر کا ایک ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ آپ نے کیا اپنی ڈیزائر ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، جو کہ آپ کی ڈیزائر ڈیسٹینیشن آپ کا ڈاکٹر بننا ہے، جس گول کے لیے آپ فوکس کر رہے ہیں، یا ایسی ڈیسٹینیشن کی طرف جانی ہے جو انڈیزائرڈ ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، آج سے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد آپ تمام لوگوں نے اپنی اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ڈیزائرڈ منزل پہ پہنچیں گے، کچھ انڈیزائرڈ پہ پہنچیں گے، کچھ لوگ جو چاہتے تھے اسی فیلڈ میں اور اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں پہنچ پائیں گے لیکن وہ کسی اور منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن آپ جس منزل پہ بھی پہنچیں گے، آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک اچھے انسان کے طور پہ جانے جائیں۔ آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو سب سے پہلے یہ جانتے ہوں کہ یہ فلاں شخص جو ہے ایک بہترین انسان ہے، یہ سب سے انسان اچھا ہے، یہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، یہ لوگوں کی گفتگو کو سنتا ہے، یہ لوگوں کو ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے۔ آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے۔ یقینی طور پہ ایک بڑا سرجن ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، ایک بڑا انجینئر ہونا اعزاز کی بات ہے، ایک سی ایس پی آفیسر ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ان تمام اعزازات سے بڑھ کے جو ہے وہ اعزاز ایک اچھا انسان ہونے کا ہے۔ تو میری تمام سٹارز اکیڈمی ملتان کیمپس کے تمام طلبہ کے لیے دعا بھی ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے تمام بچے جو ہیں یہ جب مجھے زندگی میں دوبارہ ملیں تو یہ ایک اچھے انسان کے طور پہ، ایک خوش اخلاق انسان کے طور کے اوپر، ایک ایسے انسان کے طور کے اوپر جس کی پہچان جو ہے اس کی اچھی خصوصیات ہوں، ایک ایسا انسان کے طور پر مجھے ملیں جو پازیٹیو تھاٹس رکھتا ہو۔ تو جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا، اس میں اس چیز کی حقیقت کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے، اور ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کے کریئر کو بھی جو ہے وہ بوسٹ دے گا، آپ کے کریئر کو ڈیفائن بھی کرے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یا تمام لوگ جو ہے وہ میڈیکل کی سیٹس پہ میرٹ اٹین نہیں کر سکتے۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جناب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی فیلڈ نہیں ہوگی، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زندگی یہاں پہ رک گئی ہے۔ زندگی تو سٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہی ہے، زندگی کے تو آپ کا سفر بھی ابھی سے سٹارٹ یہیں سے ہو رہا ہے، اور آپ اپنا سفر جو ہے وہ بہتر انداز میں کسی اور فیلڈ میں بھی کر پائیں گے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہوگا کہ آپ دوبارہ جو ہے ایک اٹیمپٹ دینا چاہیں گے، آپ امپروو کرنا چاہیں گے، آپ رپیٹ کرنا چاہیں گے، آپ کتنے پیشنیٹ ہیں، آپ کیا کتنے کمیٹڈ ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اور بہت ساری بہترین فیلڈ جو ہیں وہ موجود ہوں گی۔ تو مایوس نہیں ہونا آپ نے کسی بھی صورت میں، ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے اچھا سوچنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے، اور ہمارا اچھا گمان یہ ہے کہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس جو ملتان کیمپس کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ تمام جو ہے وہ بیسٹ پرفارم کریں گے۔ ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو اس پورے عرصے کے دوران سب سے بیسٹ ایفرٹس کیے ہیں، ہم نے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اکیڈیمکلی، آپ کے موٹیویشن کے لیے، آپ کا جہاں تک ممکن ہو سکے ہے، سٹارز اکیڈمی ملتان کیمپس کے ایڈمنسٹریشن نے، ٹیچرز نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے، پریشان نہ ہوئیے گا، بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا، کانفیڈنس کے ساتھ۔ انسان کے اختیار میں جو چیز ہے وہ کوشش ہے، آپ لوگوں نے بہترین کوشش کی ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کی، ٹیسٹ دیے، اور پراپر ٹائم پہ آنا۔ پرٹیکولر مارننگ سیشن والے بچے جو ہیں وہ جس وقت صبح جو ہے اٹھ کے آتے ہیں،
یا وہ جو ہمارے آفٹر نون کے بچے ہیں جو گرمی میں آتے رہے ہیں، یا یہ تمام اس پورے اکیڈمک کریئر کے اندر آپ نے شدید سردیاں دیکھیں، شدید گرمیاں دیکھیں، اپنے کالج اسکول میں آگے بڑھتے رہے، تو یہ اس ایگزام کے تھرو آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو حاصل کریں، اور یہ ایک نارمل پیپر ہوگا. یہ ویسا ہی پیپر ہے جیسا آپ عام روٹین میں پیپر دیتے ہیں، یہ ویسا ہی پیپر ہے جیسا آپ عام طور پہ آگے کلاسز کے اندر دیتے ہوتے ہیں. ایک جنرل پیپر ہونا ہے، ایک ایزی پیپر ہونا ہے. تو پلیز اپنے نروس کے اوپر کنٹرول رکھیے گا، اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول رکھیے